438 دن تک سمندر میں کھو جانے والا الورنگا بھوک سے مرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا اگر کوئی شخص سمندر میں گم ہو جاتا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ 3 دن تک بغیر خوراک اور پانی کے زندہ رہ سکتا ہے۔ اس کے بعد اس کی کڈنیز کام کرنا بند کر دیں گی۔ لیکن آج کی کہانی ایک ایسے انسان کی ہے جو 14 مہینے سمندر میں زندگی اور موت کی جنگ لڑتا رہا۔ نہ اس کے پاس کھانا تھا اور نہ ہی پینے کے لیے پانی، پھر بھی وہ ایک چھوٹی سی بوٹ میں آخری وقت تک نہ صرف سمندر کی بے رحم لہروں کا مقابلہ کرتا رہا بلکہ اپنی تنہائی سے بھی لڑتا رہا۔ اس انسان کا نام ہوزے سلواڈور الورنگا ہے اور اس نے پورے 438 دن تک دنیا کے سب سے بڑے سمندر پیسیفک اوشن میں زندہ رہنے کا ورلڈ ریکارڈ بنایا۔ لیکن سروائیو کرنے کے بعد وہ اس وقت مایوس ہوا جب اس پر الزام لگا کہ اس نے بوٹ پر اپنے دوست کو مار ڈالا تھا اور پھر زندہ رہنے کے لیے وہ اس کا گوشت کھاتا رہا۔ کہانی کی شروعات ہوتی ہے جب ہوزے سلواڈور الورنگا اپنے ایک دوست ایزیکل کورڈوبا کے ساتھ سمندر میں فشنگ کے لیے جاتے ہیں۔ یہ دونوں مارشل آئلینڈ سے اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ان کا پلان تھا 30 گھنٹوں میں کام مکمل کر کے واپس آنے کا، جس کے لیے انہوں نے اپنی بوٹ میں کچھ کھانے کا سامان اور پینے کے لیے پانی رکھا ہوا تھا۔ یہ ایک چھوٹی سی بوٹ ہے جس کی کوئی چھت نہیں ہے اور اس کی لینتھ 7 میٹر ہے۔ بوٹ میں ایک چھوٹی موٹر لگی ہے اور ایک چھوٹا سا ریفریجریٹر ہے جس میں مچھلی سٹور کی جائے گی۔ یہ لوگ ابھی ساحل سے 120 کلومیٹر دور تھے کہ ان کا سامنا ایک خطرناک طوفان سے ہوتا ہے۔ طوفان کی شدت دیکھ کر دونوں گھبرا جاتے ہیں۔ دونوں فیصلہ کرتے ہیں کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جتنا جلدی ہو سکے انہیں ساحل تک پہنچنا ہوگا۔ اس وقت یہ لوگ ساحل سے تقریباً 6 گھنٹے کی دوری پر تھے۔ انہوں نے رات کے وقت سفر جاری رکھنے کا پلان بنایا اور طوفان میں بھی آگے بڑھتے رہے تاکہ صبح 7 سے پہلے وہ یہاں سے نکل سکیں۔ ساری رات سفر کرنے کے بعد ساحل تک پہنچنے کے لیے اب صرف 24 کلومیٹر کا فاصلہ رہ گیا تھا کہ بدقسمتی سے ان کی بوٹ کی موٹر خراب ہو جاتی ہے۔ موٹر کے خراب ہوتے ہی طوفان اور تیز ہواؤں نے بوٹ کو پیچھے سمندر کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا۔ اب ان کے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ وہ ریڈیو بوٹ کو میسج دیں تاکہ وہ ان کی مدد کے لیے آئیں۔ اپنے باس کو پوزیشن بتانے کے بعد باس کی طرف سے جواب آیا کہ وہ حوصلہ رکھیں، ان کی مدد کے لیے ٹیم بہت جلد پہنچنے والی ہے۔ لیکن یہاں پر ان دونوں کے ساتھ وہ ہوتا ہے جو انہوں نے کبھی سوچا نہیں ہوگا۔ ان کی ریڈیو کی بیٹری ڈیڈ ہو جاتی ہے اور ان کا باہر کی دنیا سے رابطہ مکمل طور پر کٹ جاتا ہے۔ یہ ان کی سب سے بڑی بدقسمتی تھی کیونکہ یہ لوگ ساحل کے اتنے قریب پہنچ چکے تھے کہ انہیں دور سے پہاڑ صاف نظر آ رہے تھے۔ آہستہ آہستہ انہیں پہاڑ دکھائی دینا بند ہوتے گئے کیونکہ ان کی بوٹ لگاتار سمندر میں پیچھے کی طرف جاتی گئی۔ ان کے باس نے انہیں ڈھونڈنے کے لیے ایک ٹیم بنائی، لیکن دنیا کے سب سے بڑے سمندر پیسیفک اوشن میں زیادہ آگے جا کر سرچ جاری رکھنا ممکن نہیں تھا، اس لیے 5 دن تک کوشش کرنے کے بعد آخر کار ٹیم کو واپس آنا پڑا۔ کئی دن گزرنے کے بعد الورنگا اور اس کا دوست اب سمندر میں 450 کلومیٹر ساحل سے دور تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے زندہ رہنے کا امکان اب کم ہوتا جا رہا ہے۔ نہ ان کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز بچی تھی اور نہ ہی کوئی فلیئر گن جسے استعمال کر کے وہ سگنل بیچتے۔ اپنی بھوک مٹانے کے لیے یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے شکار کرتے۔ کبھی کبھی ان کے ہاتھ کوئی پرندہ لگ جاتا یا پھر چھوٹی مچھلیاں۔ انہیں کوئی بھی پلاسٹک کی خالی بوتل سمندر میں تیرتی ہوئی نظر آتی تو اپنے پاس رکھ لیتے تاکہ پینے کے لیے بارش کا پانی جمع کیا جا سکے۔ لیکن کافی عرصہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنی پیاس بجھانے کے لیے ٹرٹلز یعنی کچھوؤں کا خون پینا شروع کر دیا۔ جب یہ لوگ ٹرٹلز پکڑنے میں ناکام ہوتے تو پھر انہیں اپنی پیاس بجھانے کے لیے اپنا یورین پینا پڑتا۔ کل ملا کر اگر بات کی جائے تو یہ لوگ اتنے مشکل دنوں سے گزر رہے تھے کہ اس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ دن گزرتے گئے اور پھر مہینے۔ اب حالت یہ تھی کہ الورنگا اور کورڈوبا ایک دوسرے سے اکتا گئے تھے اور آپس میں بات تک نہیں کرتے۔ یا تو وہ کھانے کے لیے مچھلی پکڑنے کی کوشش کرتے اور یا پھر سو جاتے۔ 4 مہینے گزر چکے تھے۔ کورڈوبا نے اب کھانا پینے بھی چھوڑ دیا تھا۔ کچا گوشت اور خون پینے سے وہ بیمار پڑ چکا تھا اور آخر کار تنگ آ کے اس نے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ اس کے پاس اذیت سے بچنے کا یہ آخری آپشن تھا۔ الورنگا اب بالکل اکیلا تھا۔ بدقسمتی سے وہ پیسیفک اوشن کے ایسے حصے میں تھا جہاں سے بہت کم شپس گزرتے تھے۔ ایک دن الورنگا نے ایک شپ گزرتے ہوئے دیکھا۔ اس نے اپنے ہاتھ اٹھا کر اشارہ بھی کیا لیکن شپ آگے بڑھتا رہا۔ شپ دیکھتے ہی اس کی امید جاگ چکی تھی، لیکن وہاں سے کوئی رسپانس نہ آنے پر ایک دفعہ پھر سے وہ مایوس ہو گیا تھا۔
اب الورنگا کے سمندر میں 9 مہینے ہو چکے تھے۔ ان 9 مہینوں میں الورنگا صرف ایک شپ دیکھتا ہے جو بغیر رکے اس کی نظروں سے غائب ہو جاتا ہے۔ اب تک الورنگا 8000 کلومیٹر کا ڈسٹینس طے کر چکا تھا۔ اس کی حالت کافی خراب تھی، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور وہ کافی کمزور ہو چکا تھا۔ فائنلی 30 جنوری 2014 الورنگا اپنے آس پاس کچھ ناریل تیرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، کیونکہ اس کا مطلب تھا کہ زمین نزدیک ہے۔ تھوڑی دیر بعد اسے ایک جزیرہ دکھائی دیتا ہے جو ویران لگ رہا تھا۔ اسے آدھا دن لگا اس جزیرے تک پہنچنے میں۔ جیسے ہی بوٹ نزدیک پہنچتی ہے وہ جلدی سے چھلانگ لگا کر تیرتے ہوئے 14 مہینے بعد زمین پر قدم رکھتا ہے۔ اس جزیرے پر الورنگا کو ایک گھر نظر آتا ہے۔ 438 دنوں بعد 11,000 کلومیٹر راستہ طے کر کے وہ کسی انسان کو دیکھتا ہے۔ اس آئلینڈ کو ایبون آتول کہا جاتا ہے، اور اگر الورنگا اس آئلینڈ کو مس کر دیتا تو اس کا اگلا سپاٹ فلیپین ہوتا، جو کہ 5000 کلومیٹر دور تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو الورنگا کو 7 مہینے تک مزید اسی بوٹ پر گزارنے پڑتے۔ ہوزے سلواڈور الورنگا کو واپس فیملی کے پاس پہنچا دیا گیا۔ اسے دیکھ کر اس کی فیملی خوش بھی تھی اور حیران بھی، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ الورنگا مر چکا ہے۔ دوسری طرف مر جانے والے کورڈوبا کی فیملی نے الورنگا پر کیس کر ڈالا۔ ان کا ماننا تھا کہ الورنگا نے کورڈوبا کو جان بوجھ کر مار ڈالا تھا تاکہ وہ اس کا گوشت کھا کر زندہ رہ سکے۔ الورنگا اس الزام کی وجہ سے صدمے میں چلا گیا۔ 14 مہینے تک زندگی اور موت کی جنگ لڑنے والے الورنگا نے اس الزام کو جھوٹ قرار دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ کورڈوبا نے اپنی جان خود لی تھی۔ 4 مہینے سمندر میں گزارنے کے بعد وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا تھا۔